اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ارشاد 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 ہے۔ یہ خالصتاً آیت آخرت کی کامیابی کے حوالے سے۔ اس کے لیے 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بیان کی ہیں کہ آخرت میں کون حقیقی معنوں میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرے، نیک نیت ہو۔ سب سے پہلا کام ہے انٹینشن، کسی کام کی نیت کرنا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا دل کرتا آخرت کی تیاری کروں، یہ نیت ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ زبان پہ آ جائے، دل میں بات آ جائے مجھے آخرت کی تیاری کرنی۔ دوسرا سٹیپ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر وہ جو نیت کی ہے آخرت کی، پھر اس کسی کوشش بھی کرے۔ یہ ہے اصل دوسرے نمبر کا پوائنٹ جو انسان کو ابھارتا ہے۔ نیت کے بعد اگلا سٹیپ کوشش ہے۔ اگر کوئی نیت پہ کھڑا ہے، کوشش نہیں کر رہا، اور کوشش بھی جیسی کرنی چاہیے حق کے ساتھ نہیں کر رہا، تو آخرت میں رب کی بارگاہ میں مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اسی طرح دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں کامیاب بندہ بن جاؤں، صرف دل کرتا ہے، عمل نہیں ہے، تو کبھی کامیاب بندہ بن نہیں سکتا۔ آپ میں سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے، کاروباری شخصیات تشریف فرمائیں، آپ دیکھتے ہوں گے کاروبار کے اندر، مارکیٹ کے اندر وہی سروائیو کرتا ہے جو مسلسل کوشش میں رہتا ہے، اپ ڈیٹ رہتا ہے، اپنے آپ کو انگیج رکھتا ہے، کوشش رکھتا ہے، اپنی سپیڈ کو تیز رکھتا ہے، جو کوشش کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کرتا ہے۔ آخرت کے حوالے سے رب ارشاد فرماتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس نے کوشش بھی کی۔ پہلا نیت، دوسری کوشش، اور نمبر 3 وَهُوَ مُؤْمِن، ہو وہ مسلمان۔ اگر یہ کسی میں 3 چیزیں، نیک نیت، انٹینشن، نمبر 2 اس کا عمل، اس کی انرجی پٹ کرنا، توانائی لگانا، صلاحیتوں کا اظہار کرنا، پوری محنت کرنا، دیانتداری کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ محنت کرنا آخرت کے لیے، اور تیسرے نمبر پر وَهُوَ مُؤْمِن، ہو مسلمان۔ کیونکہ اگر کوئی نیک نیت تو ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہے لیکن ایمان سے خالی ہے، تو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہے۔ تقاضے پورے کا مطلب وہ ارادہ رکھتا ہے اور کہتا ہے جی میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، میں تیاری کر رہا ہوں، نماز روزے سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ایمان والا نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم ہے، یہود و نصارہ میں سے ہے، ان کے ہاں بھی نماز روزے کا کانسیپٹ تو ہے، تو کیا آخرت میں اس کو اجر ملے گا؟ کیا انعام ملے گا؟ کیا جنت ملے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس ایمان نہیں۔ نیک نیت، پھر کوشش کرے، ایمان والا ہو، تو ایسوں کے بارے میں رب فرماتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ ہیں کہ جن کی سعی، جن کی کوشش مشکور ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ کن کی؟ جن کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ یہ کیسی کوشش کے اوپر یہ پورا بیان، نیک نیتی کے بعد کوشش، آخرت کی کوشش۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور تو کرنا چاہیے، ہر ایک کی زبان میں یار بس آخرت کی تیاری کرنی، لیکن عمل کچھ اور کہتا ہے، عمل کچھ اور کہتا ہے۔ یہ آخرت کا عمل، آخرت کے اعتبار سے یہ کوشش، آدمی اپنی کوششوں کو بھی یاد کرے گا کل قیامت کے دن، جو دنیا میں کی اور جو نیک اچھی کوششیں کی، جب ان کا اجر اللہ کی بارگاہ سے وہ دیکھے گا تو اپنی ان کوششوں کو جو دنیا میں کر کے آیا ہے، ان کوششوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا۔ اس کا بیان قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ نازعات کے اندر، پارہ 30 آیت نمبر 34-35 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ترجمہ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت، سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ وہ کون سی ہے؟ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا سب فوت ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو قبروں سے نکلیں گے۔ تو یہاں الطامۃ الکبریٰ سے مراد وہ بڑی گھبراہٹ کون سی ہے؟ وہ بڑی عام مصیبت، سب سے بڑی، جب قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ سور، اس کو بولتے ہیں نفخہ ثانیہ، دوسرا سور،
سور میں پھونکا جائے گا, قبروں سے نکلیں گے. ارشاد فرمایا جب وہ آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی. اس دن کیا ہوگا؟ اب یہ ہے موضوع کے متعلق آدمی کی کوشش آخرت کے حوالے سے. رب ارشاد فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی. آدمی اپنی اس کوشش کو یاد کرے گا جو کر کے آیا تھا دنیا سے. جو دنیا میں کوشش کی اس کو یاد کرے گا. اس کا مطلب کوشش کی اتنی اہمیت ہے کہ کل وہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت آدمی اپنی کوشش کو یاد کرے گا. اچھا, جس نے اچھی کوشش کی ہوگی اس کو اجر ملے گا. نماز کی کوشش, روزے کی کوشش, حج کی کوشش, رزق حلال کی کوشش, حسن اخلاق کی کوشش, ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی کوشش, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کی کوشش, رشتہ دار ہمسائے, رزق حلال کھانے کی کوشش, رزق حلال کمانے کی کوشش, حرام سے بچنے کی کوشش. جو کوشش کر کے آیا اچھی, کل رب کی بارگاہ سے جب اس کو انعام ملے گا قیامت کے دن, پرہیزگار مومنین چین کے اندر ہوں گے, راحتوں کے اندر ہوں گے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ غاشیہ پارہ 30 آیت نمبر 8 اور 9, وجوہ یومئذ ناعمہ. فرمایا جس دن چہرے چین کے اندر ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے چین میں, راحتوں میں, سکون کے اندر ہوں گے. پھر اگلی بات جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہے, رب ارشاد فرماتا ہے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. وہ آدمی اپنی سعی پر, اپنی کوشش پر راضی ہوگا. وہ جو بعض چہرے روشن ہوں گے, چین کے اندر ہوں گے, سکون کے اندر ہوں گے. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. وہ جو چین والے لوگ ہیں اپنی کوشش کے اوپر راضی ہوں گے. مسلمان دنیا میں کی جانے والی کوشش کے ثواب پر راضی ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کل قیامت والے دن ان کو عطا فرمائے. کوشش, آخرت کی کوشش, اسی سے دنیا کی کوشش بھی سمجھی. تو یہ آیہ مقدسہ جو 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے, 15 پارہ بنی اسرائیل آیت 19, سورہ نازعات پارہ 30 آیت نمبر 34-35, سورہ غاشیہ پارہ 30 آیت نمبر 8-9. یہ ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ خالی میرا دل کرتا ہے نیک بن جاؤں, دل کرتے تک نہ رکھیں اپنے آپ. یار دل کرتا ہے حلال کی طرف جاؤں پر معاشرہ جانے نہیں دے رہا, اتنا نہ رکھیں. آگے بڑھیں, اگلا سٹیپ لیں. وَسَعَى لَهَا سعی, یہاں پہ عمل کرنا ہے. یہ دنیا یہ چند روزہ زندگی ہے, چند, یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے. جس کے سامنے یہ ہوگا نا تو پھر وہ کوشش کرے, اس کی نمازیں قضا نہیں ہوں, وہ بیوی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے حرام روزی نہیں کھائے گا اور نہ ان کو کھلائے گا. وہ دنیا کی ناجائز خواہشات کی وجہ سے حرام کی طرف لپکے گا نہیں, وہ سعی لہا سعی, یہاں پہ عمل کرے گا. ایسی ترغیب آپ کو کہاں ملے گی, ایسی سوچ کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہی کہتی ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھو جس دنیا میں اور آپ جی رہے ہیں نا, یہ زندگی سچی زندگی نہیں ہے, یہ گھر سچی زندگی نہیں ہے. آخرت کا گھر سچی زندگی ہے. جی ہاں, ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. رب قرآن میں فرماتا ہے دار آخرت, آخرت کا گھر وہی سچی زندگی ہے. اگر یہ سچی زندگی ہوتی تو ہر دوسرے دن ہماری کان میں آواز نہیں آتی کہ فلاں فوت ہو گیا. یہ سچی نہیں ہے, تبھی تو یہ آواز آئی تھی, لیکن وہ آواز میرے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئی. جنازے میں جانا بھی تبدیلی کا باعث نہیں بنا, میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جانا بھی تبدیلی کا باعث نہیں بنا. زندگی جوں کی توں گزر رہی ہے, یہ نہیں, یہ انداز ٹھیک نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے بندو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے, کیا ہماری طرف نہیں آنا؟ مطلب ہے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا, ایک دن آئے گا یہ جہان چھوڑ کے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو کوشش کریں, یہ قرآن پاک کی یہ تعلیم ہے, کوشش آخرت کی کریں, صرف نعرہ نہیں. کوشش صفر ہے. اور
रहमत खुदाबंदी पे उम्मीद, यकीनन 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 हमारा बेड़ा अल्लाह की रहमत ही से पार होना है। लेकिन कुरान और सुन्नत की ये तालीमात नहीं है कि हम अमल छोड़ दें, ये तालीमात नहीं है। हम अपनी नमाज पे हमें कोई मान नहीं है, हमारी तहज्जुदों पे हमें कोई एतबार नहीं है, लेकिन अमल करना है। हमें अपने हज पे, रोजे पे, ज़कातों पे, सदका और खैरात पे कोई मान नहीं होना चाहिए। रहमत खुदाबंदी पे नजर, लेकिन अमल को माइनस नहीं कर सकते। अमल को करना है, कोशिश करनी, आखिरत की तैयारी करनी। यही अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया है। ये सब के लिए पैगाम है, नेक नियत हो, कोशिश करें, अल्लाह के फजल से ईमान वाले हैं। और फिर देखिएगा जब बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होगा तो उन कोशिशों का इनाम अल्लाह की बारगाह में क्या पाएगा? अल्लाह अपने फजलो करम से अपने बंदों की मगफिरत फरमा दे। ये है मोटिवेशन, ये है तरगीब। तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए ये कुरान और सुन्नत, कुरान पाक की तालीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल पर जो कुरान उतरा वो ये तालीम देता है कि आखिरत की तैयारी करें। ये दुनिया चंद रोजा है, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर बंदा गौर करे कि उसने कल की क्या तैयारी कर रखी है। ये तरगीब है। सिर्फ 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 ख्वाहिश तक ना रखें आखिरत की तैयारी का। दिल करता है यार नमाजी बन जाऊं, दिल करता है यार कुरान की तिलावत कर दूं, नहीं, इतना ना रखें। ये रखें, लेकिन दिल जिस तरह दिल करता ना मैं ओवरनाइट अमीर बन जाऊं, मेहनत करता है, दुकान पे जाता है, गोदाम जाता है, मार्केट जाता है, पार्टी से डील करता है, घर से निकलता है, वक्त देता है, इन्वेस्ट करता है, वो दिल करते तक नहीं रुका हुआ है, आगे बढ़ा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तब जाके उसको कोई इनाम दुनिया में मिलता है। तो आखिरत के हवाले से सिर्फ दिल करता है, नहीं, ये तालीम है दिल करता है, ओके, इससे आगे बढ़े। वसआलहा सायहा पे अमल करेंगे, रब की बारगाह में जाएंगे, अजीम इनाम रब की बख्शिश की सूरत में इंशाअल्लाहुल करीम रब ताला हमें अता फरमाए।